یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان علم سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں جامعات المدینہ کے طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات یا ان طلباء کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں جو عموماً اساتذہ سے دیگر اسلامی بھائیوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل ہم مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور، اکثر لفظ استعمال کیا جاتا ہے عالم، عالم بیان کرے، عالم کے یہ معاملات، عالم کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ تو جو درس نظامی کے طلبہ ہیں، ابھی پڑھ رہے ہیں، مختلف درجات میں ہیں، تو کیا ان کے اوپر لفظ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ ان کو عالم کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء کے اوپر عالم کا اطلاق جو ہے، ایک تو ہے با اعتبار ما یعول الیہ، جو آپ کتابوں کے اندر لفظ پڑھتے ہیں، یعنی انجام کار کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے تو درست ہے، یعنی مولانا کہہ دیا جاتا مولانا صاحب آپ تشریف لائیں، تو یہ کیا ہے؟ با اعتبار ما یعول الیہ، کہ بالآخر نتیجتاً آخر کار کے اندر یہ عالم بنیں گے، تو اس اعتبار سے تو اطلاق جو ہے وہ شائع ضائع ہے، اس طرح تو اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور بقیہ اس کے علاوہ کہ حقیقتاً اس پر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں یہی عرض ہے کہ علم کا دار و مدار جو ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ یہ کون سے درجے میں پڑھتا ہے یا یہ سب کچھ پڑھ کے فارغ ہو چکا۔ عالم ہونے کا جو اطلاق ہے اس کا دار و مدار علم کے اوپر ہے۔ اب اگر کسی کو اولا ثانیہ کے اندر ہی اتنا علم حاصل ہو گیا کہ جس پر عالم کا اطلاق درست ہو تو اسے عالم کہہ سکتے ہیں، اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر وہ دورہ حدیث سے فارغ بھی ہو جائے تو اسے عالم نہیں کہا جا سکتا۔ اب عالم کے لیے جو اقل ما یطلق علیہ العالم، وہ سب سے کم تر درجہ کہ جس پر کسی پر عالم کا شرعاً حقیقتاً اطلاق کیا جا سکے، وہ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ عقائد کے اندر مستقل ہو، یعنی جو اسلامی عقائد ہیں انہیں اچھے طریقے سے جانتا ہو، اور تمام عقائد کو جانتا ہو، جو تمام ضروری عقائد ہیں ان کو جانتا ہو، جیسے ضروریات دین ہیں، ضروریات اہل سنت ہیں، ان سب کو جانتا ہو، اور اس کے ساتھ جو عام ضروری مسائل ہیں اس کا اسے علم ہو۔ عام ضروری مسائل سے مراد یہ نماز روزے کے یا اپنے تجارت کے، خرید و فروخت کے، نوکری کے، جو زندگی میں پیش عام طور پر آتے ہیں کہ جن سے روزمرہ واسطہ ہے، ان مسائل کو جانتا ہو۔ اور تیسری صلاحیت اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اگر اسے کوئی مزید مسئلہ پیش آئے تو بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکال سکے۔ یہ تین چیزیں ہیں، عقائد کے اندر مستقل ہو، یعنی مکمل عقائد کو، جو ضروری عقائد ہیں ان کو جانتا ہو۔ دوسرے نمبر پر جو عام روزمرہ کے مسائل ہیں وہ اسے آتے ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ اتنی صلاحیت ہو کہ وہ بغیر کسی کی مدد کے خود کتابوں سے مسائل نکال سکے۔ اس سے مراد بھی اہم مسائل ہوتے ہیں، تمام مسائل نہیں، کیونکہ تمام مسائل جو ہے یہ تو عام طور پر کوئی بڑا اعلیٰ درجے کا مفتی ہے وہی نکال سکتا ہے، ورنہ تو اچھے علماء بھی تمام مسائل کتابوں سے نہیں نکال سکتے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، یہ جس کے اندر پائی جائیں گی اس پر عالم کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اور یہ تین چیزیں بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہر آدمی کے اندر یا ہر طالب علم کے اندر ہی پائی جاتی ہیں،
اس میں بھی بہت زیادہ مطالعے کی حاجت ہوتی ہے. جیسے عقیدے کا جو معاملہ ہے تو عقائد کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے بہاری شریعت کا پہلا حصہ پڑھا ہوا لہذا میں عالم ہوں، پہلی شرط پائی گئی. صرف اتنا کفایت نہیں کرتا، کیونکہ بہاری شریعت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں عقائد بھی بڑے اختصار سے بیان ہوئے. تو عقیدے کی اور بہت ساری کتابیں، وہ متعدد کتابیں جب آدمی پڑھتا ہے، ان کے دلائل پڑھتا ہے، اس پر جو ہے وہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سا عقیدہ کس درجے کا ہے، کون سا عقیدہ کس درجے کا ہے. یہ بہت ساری کتابیں پڑھنے سے آدمی کو پتہ چلتا ہے. اور جو روزمرہ کے مسائل ہیں کہ عام طور پہ روزانہ نماز کے اندر جو چیزیں پیش آ جاتی ہیں، رمضان میں روزوں کے اندر پیش آ جاتی ہیں، یا اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر پیش آ جاتی ہیں، یا روزمرہ کے مسائل کے اندر وہ بھی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، یعنی اخلاص ہے، ریاکاری ہے، تکبر ہے، اس کے مقابلے میں عاجزی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا بھی اس کو بالفعل علم حاصل ہو، یعنی جو چیزیں بالفعل پیش آ رہی ہیں ان کا علم بھی بالفعل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ چیزیں تو بالفعل پیش آ رہی ہیں، علم ان کا بالقوہ ہے. وہ بالقوہ جو علم ہے وہ تیسرے درجے پر ہے کہ صلاحیت ایسی ہو کہ آدمی کو مزید کوئی پیش آئے تو اب اسے وہ کتابوں سے نکال سکے. تو لہذا عقیدے کا بالفعل علم ہو، روزمرہ کے مسائل کا بالفعل علم ہو، اور اس کے بعد پھر بالقوہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ مسائل کتابوں سے نکال سکے. تو اب جو کتابوں سے مسائل نکال سکے گا وہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا وہ بھی کتابوں سے مسائل نکال لے گا. اس کے لیے بھی اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسائل ہیں کن کتابوں میں، فقہی ابواب ہوتے کیا ہیں، یا تصوف کے اعتبار سے جو باطنی امور ہیں ان کے ابواب ہوتے کیا ہیں، ان کی تفصیلات ملتی کہاں پر ہیں. تو یہ بھی بہت سارا مطالعہ کرنے کے بعد ہی تیسری صلاحیت حاصل ہوتی ہے. تو یہ جو اس عالم کی یہ جو ادنا ما یطلق علیہ العالم کی جو تعریف ہے یہ بھی اتنی آسان نہیں ہے کہ ہر زید عمر بکر خالد کے اوپر اس کو منطبق کر دے. اس کے لیے بھی ایک درجہ چاہیے. یہ درجہ جو ہے یہ اولا والے کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے دولے والے کو بھی حاصل نہ ہو. تو عالم کی جو ابتدائی تعریف ہے وہ یہ ہے. پھر اس کے بعد درس نظامی کے اعتبار سے تو عالم ہر اس شخص کو کہہ دیا جاتا ہے جس نے درس نظامی مکمل کیا، یعنی جو موقوف علیہ اور دورہ حدیث پڑھ کے فارغ ہو گیا اسے عالم کہا جاتا ہے. بیسیکلی اسے عالم نہیں کہا جاتا، اسے لفظ اس کے لیے فاضل استعمال ہوتا ہے، فاضل درس نظامی، کہ اس نے درس نظامی میں دستار فضیلت حاصل کر لی ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فاضل درس نظامی. عالم درس نظامی کا اطلاق جو ہے وہ کوئی ہمارے ہاں معروف نہیں ہے، رواج نہیں ہے کہ لفظ عالم کا اطلاق یوں کرتے ہیں. اور باقی وہ ہے کہ جس پر جید عالم کا اطلاق آئے تو جید عالم کا اطلاق جو ہے وہ تو پھر بڑے عرصہ دراز کے بعد آتا ہے، یعنی وہ عالم کے جو حقیقتاً مطلوب ہے اور جیسا عالم شہروں کے اندر موجود ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ادنا ما یطلق علیہ العالم ہے یہی اگر شہروں کے اندر موجود ہے تو کفایت کر جائیں، یہ کفایت نہیں کرتے. کفایت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ عالم ہو کہ جس کو قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، اصول تفسیر کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، اصول فقہ کو جانتا ہو، قواعد فقہیہ کو جانتا ہو. تو اس طرح کی ایک وسیع و عریض اس کا جو علم ہے، اس ایسے جو جید علماء ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا ہونا بذات خود فرض کفایہ ہے، کہ اتنی تعداد میں ہونے چاہیے کہ لوگ اپنے دینی معاملات میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بے بس اور لاچار نہ رہ جائیں، یعنی اتنے ہوں کہ ان کی طرف رجوع کیا جا سکے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں. تو وہ جو عالم ہے اس کے لیے درس نظامی کفایت نہیں کرتا، درس نظامی بنیاد بنتا ہے. پھر اس کے بعد مطالعہ. بہار شریعت کے اندر صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے جہاں پر افتاء اور قضاء کا جو ہے قضاء کے احکام لکھے ہیں وہاں پر آپ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے تحریر فرمایا، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. اس میں آپ نے فرمایا کہ درس نظامی کے پڑھنے کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، اخلاقیات، اس کی کثیر کتابیں ایک عرصہ دراز تک پڑھتا رہے تو پھر وہ حقیقتاً عالم بنتا ہے. تو اب یہ ہے کہ عالم کا اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس کا میں نے عرض کر دیا کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ جو عرفی اعتبار سے ہے یا ادنا تعریف کے اعتبار سے ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن وہی کہ جید، فاضل اور حقیقی اور بڑے عالم کے اعتبار سے وہ اطلاق جو ہے وہ بہت زیادہ مطالعے کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. حضور آپ نے فرمایا کہ اولا کا طالب علم بھی عالم کا اس پہ اطلاق ممکن ہے، تو یہ تو چلے کوئی محنت کرے، لیکن عمومی طور پر درس نظامی کے کس درجے تک یہ شرائط حاصل کر لینی چاہیے؟ اچھا طالب علم کس کو کہیں گے ہم، یا درس نظامی مکمل ہونے کا انتظار ہی کیا جائے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے مثال کے طور پہ جو عقائد کا علم ہے، اب عقائد کا علم کہاں جا کے ہمیں آتا ہے؟
کس درجے کے اندر جا کے ہم عقیدے کے مسائل پڑھتے ہیں، تو عام طور پہ جو ہے یہ ہماری یہ شرح عقائد وغیرہ بہت بعد میں جا کے آتی ہیں، 7ویں درجے کے اندر یا 6 درجے میں ہوگی بعض جگہ پر۔ اچھا، اسی طرح جو نماز روزے، نماز کے مسائل تو چلو یہ ہے کہ اولا ثانیہ سے ہی شروع ہو جاتے ہیں، نور العیزہ ہے، اس کے بعد قدوری ہے، یہ پڑھتے ہیں، تو یہ مسائل تو حاصل ہو جائیں گے۔ لیکن تصوف کے جو مسائل، یعنی تصوف سے مراد یہ ہے کہ جو علوم باطنیہ کے مسائل ہیں، تو اب وہ کب ہم سیکھتے ہیں، وہ کون سے درجے کے اندر سیکھتے ہیں؟ تکبر کے، حسد کے، بغض کے، ریاکاری کے، ان چیزوں کے جو شرعی باریک احکام ہے، یعنی وہ احکام کے جو واقعی پیش آنے والے ہیں۔ ایک تو وہ نا کہ بہت باریکیاں ہیں، تصوف کے اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے، توکل کا ایک وہ مرتبہ جو فرض ہے، ایک وہ مرتبہ جو مستحب ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ تو اب جو بہت باریک اور مستحب درجے کے جو احکام ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو ضروری احکام ہیں، تو وہ ہم کون سے درجے میں سیکھتے ہیں؟ اسی طرح دیگر جو شعبوں کے اعتبار سے عرض کیا، اسی طرح بلکہ عقائد بھی ہے، عقائد کا بھی ہم کتنا پڑھتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ اصل یہ ہے کہ محض درس نظامی جو ہے یہ تو عالم نہیں بناتا، صرف درس نظامی یہ عالم نہیں بناتا، اس سے بڑا مشکل ہے کہ وہ ساری چیزیں حاصل ہو سکے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو طالب علم درس نظامی کر رہا ہوتا ہے وہ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ درس نظامی کا اچھا طالب علم درس نظامی کی کتابوں کے علاوہ کچھ بھی نہ پڑھے، ایسا نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ہمارے درس نظامی کے پورے جو ہے وہ 8 سالوں کے اندر سیرت کی تو کتاب ہی کوئی نہیں، ہم سیرت پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو یہ کیسا عالم ہے کہ جس نے سرکار کی سیرت نہیں پڑھی ہوئی؟ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ تاریخ ہمارے درس نظامی کے اندر نہیں ہے، اور تاریخ جو ہے وہ عالم ہونے کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن سمجھدار اور اچھے عالم ہونے کے لیے واقعتاً ضروری ہے۔ کہ تاریخ کا علم نہیں ہے تو بہت ساری جہالتیں رہ جاتی۔ تو یہ کہ ہمارے ہاں جو اچھا طالب علم ہے وہ صرف درس نظامی کی کتابیں پڑھنے پر اکتفا نہیں کرتا، وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ساتھ میں تھوڑی بہت نہ کوئی کتابیں وہ پڑھتا رہتا ہے، کوئی مارکیٹ سے رسالے خرید لی ہے، کوئی سنی علماء کی کتابیں خرید لی، کوئی اپنی کتابیں خرید لی، سیرت کی کتاب کوئی پڑھ لی۔ تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ طالب علم ہو وہ سیرت رسول عربی نہ پڑھے اور جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ نہ پڑھے، عام طور پہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اولا کے اندر جو ہے وہ 2-4 کتابیں اضافی پڑھ لیتا ہے، ثانیہ میں 2-4 اضافی پڑھ لیتا ہے، پھر اگلے درجے میں اور مزید کچھ اضافی پڑھ لیتا ہے، پھر مزید کچھ آگے جا کے پڑھ لیتا ہے۔ تو یوں کرتے کراتے یہ ہوتا ہے کہ دورہ حدیث تک جب ایک طالب علم پہنچتا ہے اور خارجی مطالعے کا اس کا شوق ہوتا ہے اور وہ مستقل کتابیں پڑھتا رہتا ہے، تو دورہ حدیث میں جا کے عام طور پر طالب علم ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے اوپر عالم کا اطلاق ہو سکے، پھر وہ یہ جو عالم کی تعریف ہے اس کے اوپر صادق آ جاتی ہے۔ ورنہ بہرحال میں نے بذات خود میں نے وہ طلبہ بھی دیکھے ہیں کہ درجہ ثالثہ کے اندر بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا علم ہوتا ہے، یعنی خود میں نے دیکھے ہوئے درجہ ثالثہ کے اندر ہیں لیکن ان کا مطالعہ بڑا زبردست ہوتا ہے، یعنی اپنی درسی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، خارجی کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ دورہ حدیث تک جب پہنچتے ہیں طلبہ تو اس وقت اگر ان کا خارجی مطالعے کا شوق شروع سے چلتا آ رہا ہے تو پھر وہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ جب دورہ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھنے سے فارغ ہوتے ہیں تو جو عالم کا بنیادی اور ابتدائی اطلاق ہے وہ بھی ان کے اوپر ہو سکتا ہے۔ حضور پچھلے سلسلے میں عربی زبان میں مہارت کے حوالے سے سوال ہوا تھا، اس میں بڑے اچھے مدنی پھول عطا فرمائے تھے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک یہ ہے کہ عربی لغت کا جو استعمال ہے ہم اردو سے عربی کرتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عربی سے عربی ہی کی جائے، تو اس میں بے شمار لغات ہیں، لسان العرب ایک بڑی مشہور لغت ہے، بڑی ہے، تو کیا اس طرح کی لغات استعمال کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہے نا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشورہ جو ہے نا وہ یعنی وہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کسی سے کہا نا کہ وہ کیا نام ہے گرم چیزیں کھایا کرو تو وہ پورا مہینہ مچھلی کھاتا رہا، تو یہ مراد نہیں ہوتا گرم چیزیں کھانے سے کہ پورا مہینہ صرف ایک ہی چیز کھاتے رہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی سے عربی لغت اس کا استعمال کرے، اس سے مراد ہیں جو مختصرات اور متوسطات ہیں۔ مختصرات سے مراد یہ ہے، بلکہ متوسطات ہی اس میں آ جاتی ہیں، جیسے منجد کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ عربی سے عربی والی آپ استعمال کریں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لسان العرب یا تاج العروس یہ 30 جلدوں میں 30 جلدوں میں، اور اس میں اس قدر زیادہ تفصیل ہے کہ وہ طلباء کے لیے ہرگز ضروری نہیں۔ طلباء کو تو اپنا ایک مشکل لفظ ان کا جو ہے نا وہ آ گیا سامنے، سمجھ نہیں آ رہا تو وہ لغت سے دیکھ لیتے ہیں، ان کا اتنا کام ہے۔ اب وہ یہ کہ اب جلالین کا ایک لفظ ہے، وہ ایک لفظ دیکھنے کے لیے 4 گھنٹے لسان العرب لے کے بیٹھے رہے، پہلے تو یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی ترتیب ہے کیا، کیونکہ ان کی ترتیبیں بھی تھوڑی سی بالکل مختلف قسم کی ہیں۔
تو یہ جو بڑی کتابیں ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو پورے درس نظامی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ درس نظامی کا جو زمانہ ہے یہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنے کا زمانہ نہیں ہوتا۔ جو بڑی بڑی کتابیں درس نظامی کے زمانے میں پڑھے گا نا، 99% وہ فیل ہوگا، یعنی وہ ناکام ہو جائے گا۔ میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے جو دورہ حدیث جب شروع کرتے نا تو اب بڑا جذبہ ہوتا ہے کہ دورے کے اندر ہم نے سب کچھ پڑھ لینا۔ بخاری کے ساتھ کیا پڑھنا جی؟ فتح الباری، عمدۃ القاری۔ اب فتح الباری، عمدۃ القاری اگر بخاری کے ساتھ پڑھیں گے تو بخاری تو ایک دن کے اندر آپ 5 صفحے پڑھ رہے ہیں، اور عمدۃ القاری کے وہ جناب 200 صفحے بن جائیں گے۔ تو وہ اس کے 200 صفحے آپ ایک دن میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ 200 نہیں، 50 ہی صفحے صحیح، 50 صفحے آپ ایک دن میں نہیں پڑھ سکتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمدۃ القاری، فتح الباری کے شوقین جو ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے نا اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، کتاب تو خرید لیتے ہیں لیکن 5ویں دن کے بعد اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اسی طرح ہدایہ پڑھنے والا کوئی طالب علم بالالتزام فتح القدیر نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اسی طرح ایون کہ یہ جو قدوری ہے، قدوری پڑھنے کے لیے جوہرہ بالاستیاب نہیں پڑھی جا سکتی، وہ بھی بڑی کتاب۔ اسی طرح دوسری کتابیں، تو یہ ہے کہ بعض بزرگوں کے بارے میں تو ایسا ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب پڑھی اور اس کے ساتھ فلاں کتاب پڑھتے تھے۔ جیسے محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ بخاری شریف پڑھتے تھے، ساتھ میں عمدۃ القاری پڑھتے تھے۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ منیۃ المصلی ایک کتاب ہمارے درس نظامی میں ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ منیۃ المصلی جو ہے یہ نور الاعجاز سے بھی پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ تو محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب منیۃ المصلی پڑھتے تھے تو ساتھ میں فتاوی شامی پڑھتے تھے۔ تو اب بعض بزرگوں کے حوالے سے اس طرح کے یعنی آپ کو واقعات ملیں گے، لیکن وہ بڑے ریئر کیسز ہوتے ہیں، یعنی بڑے نادر اور نایاب قسم کے وہ معاملات ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے شرح عقائد پڑھی تو شرح عقائد کے ساتھ آپ نے 24 شروحات کا مطالعہ کیا، اور وہ 24 شروحات پتہ کون سی ہیں؟ جو آج کل ملتی بھی نہیں ہیں۔ یعنی ہمیں آج کے زمانے کے اندر بھی جو شروحات میسر ہیں وہ 5-6 ہیں، باقی تو اردو کی شروحات ہے نا، ان کو تو شروحات کم شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی جو عربی کی شروحات ہے جیسے رمضان آفندی ہو گئی یا نبراس ہو گئی یا اور دوسری ہو گئی، تو یہ جو شروحات ہیں یہ 4-5 دستیاب ہیں، بہت زیادہ تو 10 مل جائیں گی آپ کو آج کے زمانے میں۔ اعلیٰ حضرت جب اپنے زمانے میں پڑھتے تھے اور مخطوطوں سے پڑھتے تھے تو 24 شروحات کے ساتھ شرح عقائد آپ نے پڑھی۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ آپ شرح عقائد پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پہلے 24 شروحات جمع کریں یا 21 شروحات جمع کریں، اس کے بعد ہم مطالعہ شروع کریں، کیونکہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں اکٹھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر ایک چیز کے اوپر زیادہ توجہ دے دیں گے تو آپ کی دوسری چیز متاثر ہو جائے گی، یا پھر آپ حد سے زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی تو آپ کی صحت متاثر ہو جائے گی۔ تو لہذا طریقہ یہ ہے کہ درس نظامی کے زمانے میں کہیں بھی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ بالاستیاب یا مستقل بنیادوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی کبھار اس طور پر کہ ایک آدمی کا ذوق باقی رہے اور بڑی کتابوں سے اسے آشنائی بھی ہوتی رہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہدایہ کے ساتھ کبھی فتح القدیر بھی اٹھا لی کہ آپ نے 15 دن میں 20 دن میں ایک مرتبہ فتح القدیر کو بھی وہ پورا مقام جو ہے وہ اچھی طرح پڑھ لیا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ فتح القدیر کا انداز کیا ہے۔ اسی طرح بخاری پڑھنے والوں نے کبھی کبھار عمدۃ القاری بھی پڑھ لی تو پتہ چل گیا کہ جو بڑے بڑے آئمہ اور شارحین حدیث ہیں انہوں نے شرح کس انداز میں کی ہے۔ تو یہ کبھی کبھار تو درست ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ روزانہ کی بنیادوں پر کوئی اس طرح پڑھے۔ اب یہی معاملہ اس کا ہے جس کے بارے میں سوال ہوا لغت کے اعتبار سے۔ لغت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کسی ایک لفظ کا معنی دیکھنے کے لیے تاج العروس یا لسان العرب اٹھا لیں، اب آپ اس کو پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کتاب کا انداز کیا ہے، یہ کتاب والے کس انداز میں کلام کرتے ہیں، ان کے اسلوب کے اندر کیا چیزیں ہیں، یہ کسی لفظ کے معنی کی وضاحت کے لیے کس طرح اشعار لے کر آتے ہیں زمانہ جاہلیت کے، یعنی یہ چیزیں۔ لیکن یہ کہیں کہ جناب آپ بیٹھے ہوئے لے کے قدوری اور ساتھ میں رکھی ہے لسان العرب، تو قدوری شریف جو ہے اس کو تو ملے گے 15 منٹ، لسان العرب آپ کے کھا جائے گی 4 گھنٹے۔ تو لہذا یہ لسان العرب تاج العروج جو ہیں یہ کبھی کبھار کسی خاص مسئلے کے اندر دیکھنے کے لیے تو کفایت کرے گی، لیکن طلباء کے لیے ہرگز یہ مفید نہیں ہے۔ ان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جائیں عربی سے، عربی لغت کے اعتبار سے، یہ انہی کو استعمال کریں۔ تو یہ لغت کے علاوہ اگر فقہ وغیرہ جیسے قدوری پڑھنی ہے تو پھر کیا پڑھا جائے عمومی طور پر؟ حاشیہ پڑھا جائے اس کا یا عبارت ہی پڑھی جائے؟ دیکھیں قدوری کے لیے تو لباب موجود ہے، حاشیہ بھی ہے، لباب بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ درس نظامی کی کتابوں پر جو حواشی ہیں وہ عام طور پر بڑے اچھے حواشی،
اور وہ کفایت کرتے ہیں. جیسے جلالین کے اوپر جو موجودہ حاشیہ ہے، ابھی تو پتہ نہیں کون سا ہے، یعنی جب ایک پہلا جو چھپتا آ رہا ہے وہ بڑا اچھا حاشیہ تھا، کفایت کرتا تھا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جلالین کے ساتھ آپ ساوی اور جناب تفسیر جمل لے کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اگرچہ وہ بھی بڑی کتابیں نہیں ہیں، یعنی ساوی بھی کو بہت بڑی نہیں ہے، وہ بھی چل جاتی ہے، اگر جلالین والا ساوی ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس سے بہرحال زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کے حاشیے پر اکتفا کیا جائے. اسی طرح دیگر کتابوں پہ تو اب تو حواشی دستیاب ہیں. حواشی عام طور پر اچھا خلاصہ ہوتے ہیں اور بس وہی کفایت کرتے ہیں. بڑی بڑی شروحات جو ہے وہ کبھی بھی آدمی ان کو پھر پورا نہیں کر پائے گا، کرے گا بھی تو پھر یہ ہوگا کہ 6 کتابیں پڑھ رہا ہے ایک دن کے اندر، ان میں ایک کتاب کی تو کوئی درمیانی بڑی شرح جو ہے استعمال کر سکتا ہے، ہر کتاب کی شرح استعمال کرے یہ انسانی طاقت کے اعتبار سے ممکن نہیں. یعنی جیسے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ 6 کتابیں پڑھتے ہیں جن میں ایک قدوری ہے، قدوری کے لیے آپ نے جوہرہ اٹھا لی، اب بقیہ کتابوں میں آپ حاشیہ بھی نہیں پڑھ رہے اور قدوری میں آپ جوہرہ بالاستیاب پڑھتے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ کہیں کہ قدوری کے ساتھ آپ کی جوہرہ چل رہی ہو، دوسری کتاب کے ساتھ آپ کی اس کی شرح چل رہی ہو، تیسری کتاب آپ اس کی شرح چل رہی ہو، تو پھر ہمارے جو مطالعے کی سپیڈ ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے، اور ہمارا حافظہ بھی اتنا نہیں جو اس کو محفوظ کر سکے، اور ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک محدود وقت کے اندر 5 سے 6 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 سے 6 گھنٹے جو ہمارے پاس پڑھنے کے ملتے اس کے اندر ہم اتنی ساری کتابیں پڑھ سکیں. تو پھر نتیجہ یہ ہوگا، یا تو یہ ہو کہ فقہی ذوق چونکہ زیادہ لہذا اس کے اوپر زیادہ توجہ دی ہوئی، یہ ہو سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ساری کتابیں برابر درجے کی پڑھی جائیں. درس نظامی کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض علوم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ مفید نہیں ہیں، اور جب فارغ ہوتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے سب سے زیادہ مفید یہی. تو اس لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ تو کما حقوہ پڑھیں. اب اپنے ذوق کی چیز کو تھوڑا سا مزید بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہ کریں کہ ایک اپنے ذوق کی چیز کے لیے دوسرے کو فراموش کر دیں. یعنی یہ نہ ہو کہ آپ کو اصول فقہ اور فقہ پسند ہے تو آپ تفسیر کو چھوڑ دیں. یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر کو بھی کما حقوہ پڑھیں لیکن فقہ آپ زیادہ پڑھ لیں، یا تفسیر کا آپ کو زیادہ شوق ہے تو اب یہ نہ کریں کہ فقہ کو بالکل چھوڑ دیں، فقہ کو کما حقوہ پڑھیں لیکن تفسیر کو آپ زیادہ وقت دے دیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی ضروری بیلنس وہ برابر رکھتے ہوئے اب کسی کو آپ زیادہ وقت دے دیں. لیکن یہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ کسی ایک کتاب کے اوپر اتنی توجہ دے دی جائے کہ دوسری کتابوں کا حرج واقع ہو. حضور یہ تو تھا شرح پڑھنا، عبارت حل کرنا، یہ تو ذہین طلبہ کا کام ہے. اب کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذہین نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، ان کو تو روزانہ کا سبق یاد نہیں ہوتا. اب وہ خود یاد نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے توجہ نہیں ملتی، اور یعنی بہت عجیب سا معاملہ ہوتا ہے، حلقوں میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ذہین طلبہ کو ان جو تھوڑے سے کمزور طلبہ ہوں ان کے حوالے سے کیا دھیان رکھنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلے تو جو وہ طلبہ ہیں کہ جو پڑھنے کے اندر بہت زیادہ اچھے نہیں ہوتے، حافظہ کمزور ہے، ذہن اتنا تیز نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہوتا. یعنی اس اعتبار سے تو نقص ہے کہ بارہ دوسروں کی بنسبت کم حافظہ ہے، کم ذہانت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے وہ کسی کام کے نہیں. اصل میں کیا ہے، دنیا میں ذہانتوں کی بہت ساری قسمیں، یعنی جو لکھی گئی ہیں وہ 8 قسمیں لکھی گئی ہیں. انٹیلیجنس کی 8 قسمیں، ذہانت کی 8 قسمیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بہت زیادہ محنتی، اچھے حافظے والے، اچھے ذہن والے طلباء ہوتے ہیں وہ پڑھ لکھ کے بہت اچھے استاد بن جاتے ہیں، اور جو پڑھائی میں بہت اچھے نہیں ہوتے وہ کسی دوسرے شعبے میں چلے جاتے ہیں اور زندگی کے اندر وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ بڑی بڑی جو تنظیمیں چلانے والے، بڑے بڑے ادارے چلانے والے، کیا وہ حافظی اور ذہانت کے اندر وہ ذہین طلباء کے برابر ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، لیکن وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ یعنی وہ زندگی کے جس شعبے کے اندر جاتے ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتے ہیں. بلکہ وہ کہنے والوں کا تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ بھی آپ نے پڑھ لکھ کے نوکر بننا یا بغیر پڑھے آپ نے جو ہے نا وہ مالک بننا ہے. تو جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ مالک ہوتا ہے اور پڑھے لکھے سارے اس کے نوکر ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت اچھا حافظہ ہونا یا بہت زیادہ ذہانت ہونا زندگی میں کامیابی کی یہ کوئی دلیل نہیں. بہت سارے اچھے پڑھنے والے جو ہے وہ زندگی میں متوسط درجہ گزار رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے کم پڑھنے والے جو بہت اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں.
تو لہذا پہلے تو یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، جن کا کم حافظہ ہے، کم ذہانت ہے، وہ مایوس نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ جا کے کسی سے تعاون مانگتے ہیں، جیسے دوسرے طالب علم سے کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ سمجھا دیں، تو اب وہ جس طالب علم سے کہا گیا اسے چاہیے تو یہ کہ وہ اس کی مدد کرے، کیونکہ قرآن پاک کا حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور علم سکھانے سے بڑھ کر نیکی کیا ہوگی؟ علم سکھانا جو ہے یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، لہٰذا نیکی پر جو تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اس کے اعتبار سے جو ذہین طالب علم ہے اس کو دوسرے کو وقت دے دینا چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارک فرمایا الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جو ذہین طالب علم ہے وہ دوسرے کی خیر خواہی کرے، اس کو اگر سبق پڑھا دیا، سمجھا دیا، اس کے اشکال کو دور کر دیا، اس کی الجھن کو سلجھا دیا، تو یہ اس کی خیر خواہی ہے، تو یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث مبارک ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اب یہ جو ذہین طالب علم دوسرے کو سمجھائے گا یہ اسے نفع پہنچائے گا۔ تو جو ہمارے جو ذہین طالب علم کا جذبہ ہونا چاہیے وہ تو یہی ہونا چاہیے کہ وہ نیکی پر تعاون کی نیت سے، خیر خواہی کی نیت سے اور دوسرے کو نفع پہنچانے کی نیت سے وہ اس کو سمجھا دے، یہ لازمی طور پہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ وہ طلبہ کہ جو یوں دوسرے سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو کم ذہین طلبہ ہیں جو دوسروں سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اپنے رویے پر غور کیا کریں۔ جو کسی دوسرے سے تعاون لیا جاتا ہے نا، وہ اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے نہیں لیا جاتا، یعنی ایسا طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ جس میں دوسرا زچ ہو جائے بالکل، اور وہ یہ بولنے میں مجبور ہو جائے کہ یار تم کیا میرے پیچھے پڑ گئے، دنیا میں ہی ملا ہوں تمہیں کیا۔ یعنی یہ ہوتا ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اچھا میل ملاپ ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پھر آدمی کسی کو بولتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں، یعنی کسی سے اچھی دوستی ہے اور اب آدمی اسے کہے کہ آپ مجھے سمجھا دیں تو وہ سمجھا دے گا، اور کسی سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے اور اب اس کو جا کے بولے ہاں بھی الدین النصیحہ کے تحت مجھے پڑھاؤ، تو وہ یہ کہے گا کہ میں جو ہے نا وہ تھوڑی سی میں دوسری نیتیں بنا لیتا ہوں اور میں دوسری روایتیں جمع کر کے آ جاتا ہوں، میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں پڑھاتا۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ جو تعاون کرنے والے ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ اپنی اچھی نیتیں رکھیں اور تعاون کیا کریں، اور جو تعاون لینے والے ہیں وہ یہ یاد رکھیں کہ عاجزی کے بغیر دوسرے کی مدد نہیں لی جا سکتی۔ آپ نے کسی سے پیسے لینے نا تو پیسے یوں ہی لینے پڑیں گے، آپ یوں کر کے پیسے نہیں لے سکتے، یوں کر کے چھین سکتے ہیں، لے نہیں سکتے۔ تو اس لیے جنہوں نے دوسروں سے مدد لینی ہوتی ہے ان کو بھی چاہیے کہ اپنے رویے کو اچھے کریں، اپنے تعلقات کو اچھا کریں۔ جو درجے کے اندر دوسرے طلبہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں، خاص طور پہ جو ذہین طلبہ ہیں ان سے دوستانہ معاملہ رکھیں، بلکہ سیکھنے کے لیے تو جس کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑی بہت خوش آمد اور چاپلوسی بھی چل جاتی ہے، تو سیکھنے کے لیے اس کی بھی اجازت ہے، جھوٹی تعریف نہ ہو، سچی تعریف ہی ہو، لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی یہ بھی چلا کر جو ہے دوسرے سے تعاون لے لینا چاہیے۔ یہ بولے کہ نہیں پہلے تم پورے صوفی بنو، میں بھی پورا صوفی ہوں، اب تو میرا تعاون کرو، تو پھر یہ تعاون وغیرہ جو ہے نا یہ حاصل ہوتا نہیں ہے۔ تو لہذا کرنے والا اپنی اچھی نیتیں رکھے اور تعاون لینے والا اپنا انداز اچھا رکھے۔ ہر طالب علم کو اچھی نیت کرنی چاہیے۔ حضور درس نظامی شروع کرتے ہیں، پڑھتے ہیں یا ویسے علم دین حاصل کرتے ہیں، ایک بڑی فضیلت سننے میں آتی ہے کہ طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو جو درس نظامی میں داخلہ لے لے تو ایسا ہو جاتا ہے یا کوئی مخصوص طلبہ ہیں اس فضیلت کے حامل؟ دیکھیں یہ تو احادیث سے واضح ہے کہ طلبہ کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ لازمی بات ہے کہ اس طالب علم کے قدموں کے نیچے تو پر نہیں بچھائیں گے جس کو بعد میں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکیں گے، یعنی وہ بھی روایت اپنی جگہ موجود ہے نا۔ تو ایسے طالب علم کے پاؤں کے نیچے تو فرشتے جو ہے وہ اپنے پر نہیں بچھائیں گے۔ کیوں؟ وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے ریاکاری کے طور پہ سیکھا تھا، یعنی عالم کہلانے کے لیے تو نے علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے۔ تو اب جو طالب علم اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے عالم کہا جائے، تو یا اس کو علامہ صاحب کہا جائے یا اس کے اور اس طرح کی جو بری نیتیں ہو سکتی ہیں کوئی بھی، تو وہ اس کی نیتیں ہیں، تو اس کے پاؤں کے نیچے تو پر بچھانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ لہذا یہ فضیلت اسی کے لیے ہے جو اولاً تو علم کے لیے آئے، یعنی علم کے لیے آئے، صرف ایسے ہی جو ہے نا کچھ وقت گزارنے کے لیے اور کھانے پینے کے لیے نہ آئے، علم کے لیے آئے، اور پھر وہ علم حاصل کرنا بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر اس کو یہ فضیلت یہ بھی ہے اور بھی بہت ساری ہیں، اور اگر یہ نیتیں نہیں ہیں تو پھر تو وعید معروف ہے کہ تو نے علم اس لیے پڑھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے۔ یا اور احادیث مبارکہ ہے کہ من طلب العلم لغیر اللہ و اراد به
غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ یا اور اس طرح کی احادیث مبارکہ کہ جو علم اس لیے حاصل کرے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، علماء سے جھگڑا کرے، اور یماری بہ السفہاء، یا جو ہے وہ احمقوں سے جھگڑتا پھرے، ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوں اور میری طرف مائل ہوں، ادخلہ اللہ النار، اس کے لیے یہ وعید بھی ہے۔ تو یہ بڑا بنیادی چیز ہے۔ ہمارے ہاں خود علم کے اندر اتنی مشغولیت ہو جاتی ہے کہ علم کے اپنے جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں رہتی، یعنی علم کے جو بنیادی فرائض، علم بھی ایک عمل ہے نا، علم ایک عبادت ہے، تو جیسے نماز ایک عبادت ہے تو اس عبادت کے کچھ فرائض ہیں، کچھ اس کی شرائط ہیں، اسی طرح علم ایک عبادت ہے اور اس عبادت کے اپنے فرائض اور اس کی اپنی شرائط ہیں، اور اس کے جو فرائض اور شرائط ہیں وہ وہی ہیں کہ اس کے اندر نیت اچھی ہونی چاہیے، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ تو عرصہ دراز گزر جاتا ہے، بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ نیت بری ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بری نیت نہیں ہے تو اچھی بھی نہیں ہوتی، یعنی گھر سے آئے پڑھنے کے لیے، کیا کریں جی پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، یعنی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ آگے کوئی ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ ہم بطور خاص کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے نا کہ رضا الہی کی نیت، خدمت دین کی نیت، اشاعت اسلام کی نیت، اپنی اصلاح کی نیت، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کی نیت، یہ بطور خاص علم حاصل کرنے کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں مستحضر نہیں ہوتی۔ جب یہ علم حاصل کرنے سے پہلے نیت نہیں ہوتی تو پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ثواب سے محرومی ہو جاتی، اور پھر بری نیت اس میں شامل ہو جائے تو اب اس کے ساتھ گناہ شامل ہو جائے گا۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچھی بری نیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن علم جو ہے، جیسے علم اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، اسی طرح دور کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، کہ علم کے ساتھ ساتھ کچھ خامیاں، کچھ برائیاں جو ہے وہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ آتی جاتی اور وہ اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جیسے چند سلسلے پہلے بھی ہم نے ایک مسئلے پر ذکر کیا تھا کہ طلبہ کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ ماننی نہیں ہے کوئی بات، یعنی ان کو سمجھانے جائیں تو ان کے گھر والے بھی ان کو سمجھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار اس کو بولیں گے علامہ صاحب مان بھی لیں گے یا نہیں مانیں گے۔ تو یہ جو ہے کہ کسی سے یہ توقع ہونا کہ یار اس نے ماننا ہی نہیں ہے، یہ پہلے نہیں ہوتی۔ یہ درس نظامی پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے نہیں ہوتی، یہ جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تب اسے یہ ڈر ہوتا ہے۔ اب وہ امام صاحب بن گیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بات مان لے، وہ اگر اس سے بڑے درجے پہ پہنچ گیا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بات مان لے۔ تو یہ والی چیز میں نہ مانوں والی یا اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، تو اب اس کی وجہ عام طور پہ تکبر ہوتی ہے، اور یہ پیدا ہوتا ہے اسی ڈیوریشن کے اندر، اسی دورانیے کے اندر۔ تو لہذا علم حاصل کرنے کے دوران بھی یہ دیکھتے رہنا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کیا اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ جو ہے یہ تو ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتے جا رہے۔ تو لہذا ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال کیا جائے تو ثواب جو ہے وہ اسی کے لیے جو رضا الہی کے لیے حاصل کرے۔ بری نیت سے حاصل کرے گا تو اس کو گناہ ملے گا، اور اچھی بری نیت دونوں نہیں ہے تو ثواب سے محرومی ہے، لیکن اس میں بھی ساتھ ساتھ یہ بہرحال دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی بری عادت تو ہمارے ساتھ ڈیولپ نہیں ہو رہی، کہ بری عادت تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نیت تو اچھی ہے لیکن سستیاں بہت ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، وقت گزارتے رہتے ہیں، جامعہ میں داخل ہیں، درجوں میں شرکت کرتے ہیں، تو اب بھی فضیلت ملے گی اسے؟ اصل میں غفلت ہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اصلاً ہی نہ پڑھے۔ یعنی غفلت کیا ہوگی کہ آپ کا درجہ 8 بجے لگتا ہے، آپ ذرا 8:15 بجے تشریف لا رہے ہیں، درجے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر طلبہ بہت زیادہ توجہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تھوڑا سا سن بھی لیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا موبائل بھی استعمال کر لیتے ہیں درمیان میں۔ اچھا اس کے بعد حلقوں کے اندر جو ہے آپ وقت پہ نہیں آتے، حلقوں میں بیٹھے ہوئے پڑھ بھی لیتے، 2-4 گپے بھی مار لیتے۔ تو غفلت یہی ہوتی ہے، یعنی غفلت یہ نہیں ہوتی کہ ایک آدمی درجے میں اصلاً قدم ہی نہیں رکھتا، حلقے کے اندر اصلاً بیٹھتا ہی نہیں، سبق وہ بالکل یاد ہی نہیں کرتا۔ اگر ایسا طالب علم ہوگا تو اس کی تو ویسے ہی چھٹی ہو جائے گی، اس کو تو ویسے ہی فارغ کر دیں گے، اور اگر ایسا ہوگا تو بہرحال وہ تو طالب علم ہے ہی نہیں۔ طالب علم کا مطلب تو ہے علم کو طلب کرنے والا، طالب الذی یطلب العلم، وہ جو علم کو طلب کرتا ہے، الذی یسعی للعلم، جو علم کے لیے سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ تو اب جو علم کے لیے اصلاً ہی سعی نہیں کر رہا تو اس پر تو طالب علم کا اطلاق ہی درست نہیں، وہ وہی ہے، پھر وہ کھانا بھی نہیں آیا ہوا ہے، تو اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہے۔ باقی جو غفلت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بہرحال بنیادی فضائل تو اس کو حاصل ہیں، اب یہ ہے کہ جتنا زیادہ اچھے انداز میں پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو فضیلت ملے گی۔ طلبہ کی بات چل رہی ہے، بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں بہت شور مچاتے ہیں، جامعہ میں ہوں، گھر میں ہوں، ہر جگہ شور، چھوٹی چھوٹی بات پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ طرز عمل کیسا؟ دیکھیں یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ گفتگو کے اور زندگی کے آداب کے ساتھ ہے، معاشرت کے آداب کے ساتھ۔
اس کا تعلق معاشرت کے آداب کے ساتھ۔ آداب معاشرت، زندگی گزارنے کے جو آداب ہیں یہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے ایک بنیادی حکم ہے نا، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے دین کے اپنے اپنے ٹکڑے بنائے ہوئے، اپنے ٹکڑے کیا بنائے ہوئے کہ کچھ لوگوں نے تو عبادات کو فوکس کر لیا کہ بھئی عبادت کی اور ہم دیندار اور بڑے اچھے لوگ ہیں، بس معاملات کیسے ہیں کوئی عطا پتہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت اور رفاہی کام ان کو اپنا مطمع نظر بنایا اور بقیہ سب چیزوں کو فراموش کر دیا۔ یہ آپ کے سامنے آتے ہیں کہ رفاہی ادارے، رفاہی کام کرنے والوں میں ایک تعداد ہوتی ہے جو اس طرح کی ہوتی ہے۔ طلبہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلبہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، علم دین سب سے افضل عبادت ہے، لہذا اب ہماری نوافل سے بھی چھٹی ہے، اب ہماری نفلی روزے سے بھی چھٹی ہے، نفلی نمازوں سے بھی چھٹی ہے، تلاوت سے بھی چھٹی ہے، ذکر و درود سے بھی چھٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم افضل عبادت کے اندر مشغول ہیں۔ اور باقی یہ جو معاشرت، یہ جو شور مچانے والی بات ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جسے سارے گروہ فارغ ہیں، یعنی خواہ وہ عبادت کو اپنا فوکس کرنے والا ہے، یا وہ خدمت خلق کو فوکس کرنے والا ہے، یا وہ علم دین میں مشغول ہونے والا ہے، معاشرت کو تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی اسلام کا حصہ ہے، یہ بھی کوئی دین کے احکام ہے۔ حالانکہ یہ وہ بنیادی احکام ہیں کہ جن کے لیے بطور خاص شریعت تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق عالیہ کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچا دوں۔ اخلاق کو اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ تو اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ یہ شور مچانا، تنگ کرنا، ایذا پہنچانا، یہ کیا اخلاقیات کے اندر آتا ہے؟ ہرگز اخلاقیات کے اندر نہیں۔ تو یہ بنیادی آداب زندگی ہیں جن سے بہت زیادہ غفلت ہے، اور یہ صرف یعنی یہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، یہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی گھروں میں رہے تو بندہ جو ہے گھروں میں رہنے سے تنگ ہے، روڈ پہ نکلے تو روڈ پہ چلنے سے تنگ ہے، مدرسے میں آ جائے تو مدرسے والوں سے تنگ ہے۔ یعنی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس کی حس کیوں نہیں ہے، اس کا سینس کیوں نہیں ہے، ان کے اندر یہ شعور کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی چیزیں کچھ وہ ہیں کہ جو کرنے کی ہیں۔ اب جیسے شور کرنے کی بات، شور کرنے کے اندر دیکھیں ایک تو بنیادی سی بات ہے کہ آپ شور کریں گے تو آپ اپنے ساتھ والے کو تکلیف پہنچائیں گے۔ وہ آپ کا ساتھ والا آپ کے مدرسے کے اندر تو بھی آپ کا شرعاً پڑوسی ہے، وہ آپ گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے شور سے آپ کے پڑوسی تنگ ہیں تو بھی وہ آپ کا پڑوسی ہے جس کو آپ تنگ کر رہے ہیں، اور اس پر جتنی وہ احادیث ہیں پڑوسیوں کے حوالے سے وہ ساری صادق آ جائیں گی۔ یعنی جو فرمانا کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ تو اب آپ کا پڑوسی خواہ وہ آپ کا طالب علم ہے جامعہ کے اندر، یا وہ آپ اپنے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں، یا اپنے گھر میں اپنے پڑوسیوں کو تنگ کر رہے ہیں، بہر صورت یہ وعید منطبق ہے، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر ہمارے وہ حدیث مبارک آپ نے بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ جو شور مچانے والا ہے اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے، یہی ہوا نا اس کے اوپر۔ تو اب المسلم جو فرمایا کہ مسلمان تو ہے ہی وہ، تو یہ کامل مسلمان ہونے سے نکل گیا کہ اس کی زبان سے دوسرے تکلیف کے اندر۔ اچھا، پھر یہ جو بولنے کے اندر ہے، بولنا تو یوں کہہ لے کہ ویسے ہی آدمی کا آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے کہ جیسے آدمی اپنا شناختی کارڈ نکال کے دکھا دیتا نا کہ آئی ایم پاکستانی، بولنا جو ہے نا یہی ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں۔ آدمی کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ بھی ہے یا نہیں، اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر انسانیت بھی ہے یا نہیں۔ آدمی بولتا ہے، شور مچاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ذرا تھوڑا سا انسانیت کو لائک نہیں کرتے، یعنی یہ پسند نہیں فرماتے اچھی اچھی چیزوں کو۔ تو یہ والی جو حرکتیں ہیں یہ والی نہیں ہونی چاہیے۔ شور مچان قرآن پاک ہے، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دین کے بنیادی احکام میں سے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آیات مبارکہ کے الفاظ دیکھیں، سارے آداب زندگی بیان کیے۔ پہلی بات فرمائی وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی گفتگو کرنے کے لیے اپنے رخسار ٹیڑھے نہ کر، کہ ٹیڑھے منہ بات کرنا، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنی، فرمایا نہ کر، ایسا نہ کر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اور زمین کے اندر اترا کر نہ چل۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور چلنے کے بارے میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، اور اپنے چلنے کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اعتدال کا راستہ اختیار کرو، یعنی ایسے انداز میں چلو کہ جو ڈھنگ کا چلنا شمار کیا جائے، نہ یہ لگے کہ یار صدا کا بیمار جا رہا ہے، اور نہ یہ پتہ لگے کہ جناب ہوا کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ میانہ روی کے اندر چلو۔ اب گفتگو کے بارے میں بطور خاص آواز کے حوالے سے ارشاد فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے کی آواز کیوں سب سے بدتر ہے؟ شور مچاتا ہے، شور اتنا کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے والا پڑھ نہیں سکتا۔ گدھے کے پاس بیٹھا ہوا آدمی پڑھ نہیں سکتا جب گدھا بولنا شروع کرے گا، ٹھیک ہے؟ جس کے پڑوس کے اندر گدھا ہوگا وہ پڑھ نہیں سکے گا۔ تو اب آپ غور فرما لیں کہ آپ کا پڑوسی کیا سمجھے کہ میرے پڑوس کے اندر کون رہ رہا ہے، یا آپ جس کمرے میں رہتے ہیں تو آپ کے کمرے کے اندر جو بیٹھا ہوا طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، یا وہ اپنی عبادت کر رہا ہے، یا وہ سو رہا ہے، وہ کیا سمجھے کہ میں کن کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں؟ آپ کا پڑوسی کیا ہے؟ انسان ہے، یا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر کا مصداق ہے؟ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ شور مچانا یعنی ہماری، اور یہ شور مچانا ایک مثال ہے، صرف ایک مثال ہے۔ تہذیب، شائستگی اور اچھے اخلاقیات اور اچھے مینرز جس کو یہ کہا جاتا ہے، اس کا دائرہ تو ہزاروں چیزوں پر مشتمل ہے۔ یہ شور مچانا ان میں وہ بنیادی ایک چیز ہے کہ جو ٹیگ لگا کے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ آئی ایم دیٹ، میں فلاں ہوں، انسان نہ سمجھنا۔ تو یہ والی جو صورتحال ہے نا، اس پر تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے۔ شور شرابہ یعنی اب میں یہاں رہتا ہوں، یہاں پتہ ہے مجھے کیا ہوتا ہے، بول بول کے اب تو تھکیں کہ یار خدا کا واسطہ مجھے یہ یقین دلا دو کہ میں انسانوں میں رہتا ہوں۔ یعنی یہ شور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یعنی ادھر سے بھی شور آ رہا ہے، ادھر سے بھی شور آ رہا ہے، نیچے سے بھی شور ہے، اوپر سے بھی شور ہے، ہر طرف سے شور آ رہا ہے۔ جب جس کا دل کرے گا، جب دل کرے گا، یعنی یکدم بیٹھے وہ نعت کی آواز بلند کر دے گا، یا اس نے موبائل کے اندر لگا کے بیٹھ جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ آپ طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے، یا باہر ہی کوئی جناب اپنے موبائل کے اندر بلند آواز سے نعت لگا کے بیٹھ جائے، اب اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو یہ کہیں گے کہ بھئی آپ دوسروں کا تو خیال کریں نا، آپ نے نعت سنی ہے تو اپنے کان کے اندر لگائیں، آپ سنیں۔ تو یہ جو اخلاقیات والی چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو وہ سارے مغرب والوں نے اختیار کی ہیں، یورپ والوں نے، امریکہ والوں نے اختیار کی ہیں، اور ہمارے لوگ بڑا بولتے ہیں یار بڑے سویلائزڈ ہیں، بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں، بڑے مہذب ہیں، بڑے اچھے انداز میں بات کر۔ اب ہم ان کے بارے میں یہ کلام کرتے ہیں، بھائی یہ چیزیں تو آپ کی، ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا وَقْصِدْ فِي مَشِيِّكَ، ان کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے۔ تو جن کو بتایا ہے جب وہ عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو اتنی تو سمجھ ہے نا کہ کون سی اچھی چیز ہے جو ہم ان کی لے کر اختیار کر لیں۔ تو لہٰذا یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی توجہ دیا کریں۔ آپ کو چیز اٹھاتے رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، یعنی اس کو پورا گھسیڑ دیں، اس کو شور مچ جائے پورا، آپ اس کو طریقے سے اٹھا کے رکھ دیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ان کو بٹن دبانا نہیں آتا۔ فین چلانا ہے یا لائٹ چلانی ہے تو بٹن دبانے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، ایسے ماریں گے ٹھک۔ بھئی آپ کورٹ میں بیٹھے ہوئے آرڈر کر رہے ہو، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ بٹن بھی ایسے دبائیں گے، مسجد کے اندر آئیں گے بٹن دبائیں گے تو پوری مسجد کو پتہ چلے گا کہ جناب عام موصوف نے بٹن دبایا ہے۔ تو بھائی آپ بٹن آپ نرمی کے ساتھ دبائیں۔ آپ نے کوئی چیز رکھنی ہے تو آپ ذرا دھیرے سے رکھ دیں، آرام سے رکھ دیں۔ آپ نے کوئی چیز اٹھانی ہے تو آسانی سے اٹھا دیں۔ آپ نے کوئی چیز ادھر سے ادھر کرنی ہے تو کر دیں۔ ہم نے چارپائی پہ اگر کرنا ہے تو اس کو ایسے گھسیٹ کے لے کے جانا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اب جناب کے موصوف کے آرام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک دو میں مثالیں عرض کر رہا ہوں، اس طرح کی ایک نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں میرے دماغ کے اندر ہیں، اور مشاہدے کے اندر بھی سینکڑوں مثالیں۔ تو یہ کہ ان چیزوں کا خیال کیا کریں، آداب، اخلاقیات، ان چیزوں کا خیال کریں، شور شرابے سے اپنے آپ کو ذرا محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، آمین۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔